मौजूदा दौर के इन शिकस्तہ हालात में अगर एक इंसान जिससे हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, हम उससे ज़रा बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर कुछ ऐसे असरात छोड़ जाता है कि वो कहते हैं कि जी हम यही हरफ आखिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले शौक़, क्या हाल वाले आप दोस्तों के ठीक ठाक है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग पे आप पहले भी बहुत कुछ सुन चुके होंगे, मगर मैं अपने टूटे अल्फाज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मौजूदा दौर के इन शिकस्तہ हालात में अगर एक इंसान जिससे हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, हम उससे ज़रा बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर कुछ ऐसे असरात छोड़ जाता है कि वो कहते हैं कि जी हम यही हरफ आखिर है। एक नॉर्मल लाइफ की बात की जाए, एक घर के हालात की बात की जाए, जिस तरह मेरे पिछले टॉपिक में था जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कि हम साल हर साल गुजार देते हैं एक इंसान के साथ और उसे अपनी खुशियों का महवर समझते हुए हम उससे बहुत सी उम्मीदें बांध देते हैं। वो हमारी शरीक हयात हो सकती है, हमारे बच्चे हो सकते हैं। अब इन हालात में होता क्या है कि हम खुद से ही फैसले करने शुरू कर देते हैं, खुद की सोचोगे, क्योंकि हम किसी को राय तो दे सकते हैं, हम उस पर अपना फैसला नहीं थोप सकते। हमारी राय में वो इंसान बहुत अच्छा है, हमारी राय में वो मेरे साथ ये करेगा, मेरी उम्मीद ये है कि वो मुझे लेके यहाँ जाएगा, मैंने उसको ये कह दिया तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा। मगर जितनी भी मेरी पिछली गुफ्तगू है, जितने भी मेरे पिछले वीडियोस हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं फद्दे वाहिद की, कि जो हो वो सिर्फ तुम हो, तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। उम्मीदें लगाना और फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाना कि यही मेरे लिए हरफ आखिर है, यही मेरे लिए सारा कुछ है, ये चीज़ हमें मुश्किल में डाल रही है। इन मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो इस ओवर थिंकिंग के नुकसानात फिर क्या होते हैं। मैंने अपने बच्चों से एक उम्मीद जोड़ी, उस उम्मीद के लिए मैंने सोचा कि ये मेरा बच्चा मेरा ये बाजू बनेगा, ये बच्चा मेरा फ़लाँ डिग्री लेगा, ये बच्चा मेरे लिए ये करेगा। भाई वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी कुछ ज़रूरियात हैं, हम उससे उम्मीद लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद पूरी हो ये ठीक नहीं है। इसी तरह हमारी शरीक हयात है, वो हमारा शरीक सफ़र जो है, जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिसके साथ गुजारने का सोच रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि मौजूदा हालात में हर इंसान समझौते करता है अपनी नीड के मुताबिक, वक़्त के मुताबिक, क्योंकि अच्छा और बुरा सिर्फ वक़्त होता है। उस वक़्त के अंदर ही सारा कुछ पता चल जाता है कि कौन अपने और कौन बेगाने और कौन कितना तुम्हारे साथ चलने वाला है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो रास्ता रखा है निकाह का, जिसके अंदर बनकर हम एक दूसरे के लिए सब कुछ बन जाते हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी के दो वो पहिए होते हैं जिनको साथ साथ चलना होता है। अगर एक पे बर्डन आ जाए सारा तो दूसरा उठा लेता है, मगर ये उम्मीद रखना कि मैं सारा वज़न ही उस पर डाल दूँ, ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी उस दूसरे इंसान के साथ और सबसे बढ़कर तुम्हारे साथ खुद। हमारे साथ बुरा फिर कैसे होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, इसके रिटर्न में इसने मेरे साथ क्या किया। अब ये जो रिटर्न का मामला है ना, ये मामला ख़राब करता है कि मैंने इतना अरसा इतना कुछ किया इसके लिए और इसने बदले में मेरे साथ ये किया। क्योंकि बात मैंने पहले भी की है कि हालात ही बुरे होते हैं, वक़्त ही बुरा होता है। कोई भी इंसान दिल से किसी के लिए कुछ नहीं चाहता बुरा, किसी के साथ हो जाता है और कोई करता है, जो करता है फिर वो भरता है, और जो अपने साथ खुद कर रहा है वो अपना दुश्मन सिर्फ खुद है। ये अगर मैं मेरी ज़ात की बात कर रहा हूँ तो मैं तो किसी से कोई उम्मीद नहीं दे रहा किसी को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी को कोई उम्मीद नहीं देता कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ, किसी को उम्मीद दिला रहा हूँ और उस पर पूरा नहीं उतर रहा तो फिर ये मेरा फॉल्ट है। और अगर मेरी ही ज़ात किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर ले कि वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, ये नाइंसाफ़ी होती है। उम्मीद हमें सिर्फ रब से रखनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें वही नवाज़ती है जो हमारे लिए बेहतरीन हो, ना कि वो नवाज़े कि जो हम चाहते हैं। अगर वो दे दे फिर तो वो सोने पे सुहागा है, मगर हमें साथ दुआ के ये भी मांगना चाहिए कि अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है, जो मैं बेहतर सोच रहा हूँ वो नहीं,
جو میرے لیے بہتر ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ایک پھل ہے تربوز کی شکل میں، اس کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ درختوں پہ لگتا، درخت کے ساتھ لٹک رہا ہوتا اور کوئی انسان نیچے سے ہوتا، جیسے مسٹر آئنسٹائن کے سر پہ ایک سیب آگے گرا تھا، اگر وہ سیب کی جگہ تربوز ہوتا تو ذرا امیجن کیجیے کیا معاملات ہوتے، کیا یہ لا آف اٹریکشن جو ہے یہ مل پاتا ہے۔ میرے خیال میں پہلے انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو جہاں پہ رکھ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ صرف آ کے یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، امیدوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم قرآن سے، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ اور اس نے جو وعدہ کیا تھا شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، انہیں وسوسوں میں ڈالوں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ تیرے ساتھ جو تیرے حصے دار بنیں گے وہ تیرے ہی ساتھی ہوں گے اور تیرے ساتھ ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تو یہاں پہ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جب اوور تھنکنگ جو ہے یہ کس طرح شیطانی عمل بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان الگ ہو جاتا ہے سب سے، اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اس کی حرف آخر ہوتی ہے، اس نے امیدیں اللہ سے چھوڑ کے لوگوں سے، حالات سے لگا کے رکھ لی ہیں۔ بچوں کی ایک سیریز تھی جو میں نے دیکھی تھی، ہیری پوٹر کے نام سے، آپ کو نظروں سے بھی گزری ہوگی۔ اس میں پتہ نہیں ایک پارٹ آتا ہے، کون سا پارٹ ہے وہ، جس نے مجھے اس طرف اشارہ دیا۔ اب وہاں پہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا کہ یار میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں، ہر کسی سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، ایک انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو کہیں بھی کسی بھی شکل میں نظر آ سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ دیکھنے والے ہوں۔ تو اس کا جو ٹیچر ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر شیطان کی بات کی جائے تو وہ شیطان کیا کر رہا ہے، وہ تمہیں تنہا کر رہا ہے سب سے، اپنا شکار بنانے کے لیے۔ جس طرح شیر حملہ کرتا ہے وہ پورے جھنڈ پہ حملہ نہیں کرتا، وہ اس ایک شکار کو اس پورے جھنڈ سے الگ کرتا ہے پہلے، پھر اس کا شکار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اوور تھنکنگ کا جو مریض ہے وہ پہلے الگ ہوتا ہے اپنی سوچوں کی وجہ سے، اپنے جھنڈ سے، اپنے کنبے سے، اپنے شریک حیات سے، ان سب سے وہ پہلے اوور تھنکنگ کا شکار ہو کر سب سے الگ ہو جاتا ہے، اور الگ ہونے کے بعد پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس تنہائی میں شیطان ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ کچھ دیا یا کہیں سے کچھ لیا ہمارے کام آ گیا تو وہ بچ جائے تو وہ اللہ کی رضا ہے، ورنہ شیطان اپنا پورا وار کر چکا ہے اس پہ، اسے دنیا سے، رشتوں سے، ہر بندے سے اس نے دور کر کے اس کو خود کے اندر ہی محو کر دیا۔ کبھی تم اپنے اندر ہی رہو، تم جو سوچ رہے ہو تم ٹھیک کر رہے ہو۔ پھر اللہ کی ذات بھی ایسے بندے کے لیے کہتی ہے کہ پھر میں انہی کی نظر میں سارا کچھ ٹھیک کر کے دکھا دیتا ہوں جو میری ذات سے امید نہیں لگاتے۔ کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تو یہاں پہ سوچنا اور دیکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیز کرتے کیوں ہیں، یہ ہمارے اندر کی جو کمزوری ہے، اس کمزوری کا پھر حل کیا ہے؟ میرے خیال میں، میرے نظریے کے مطابق، کہ جب ہم امید انسانوں سے لگائیں گے تو پھر انسانوں کا کام ہی صرف یہ ہے اپنی ذات کا مطلب پورا کرنے والا، کہ اگر اس کے حل کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دیں، چاہے وہ ہمارا بچہ ہے، چاہے وہ شریک حیات ہے، یا کوئی ایسا دوست ہے جس کو ہم نے حرف آخر سمجھ کے اپنا سارا کچھ بنا لیا اور بتا دیا۔ کہو سب سے، کرو دل کی۔ میں تو صرف اس فارمولے پہ جی رہا ہوں میرے بھائی، کہ اب جو آ گیا ہے تو بسم اللہ، نہیں آیا تو نہیں تو کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح۔ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ ذمہ داری ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جن کو احسن طریقے سے رکھنا، ان کے آگے اف تک نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ وہ ہمارے شریک حیات بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارا نصف ایمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اس طرف ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو انشاءاللہ اپنے آغوش میں لے لے گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ اس اوور تھنکنگ سے باہر آئیں یار۔ معاشرے میں لڑنے کے لیے اپنی ذات کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ تنہائی کا شکار نہ ہوں، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ تنہائی کا شکار ہیں تو آج صرف اس تنہائی کو چھوڑ کے 10 سے 15 منٹ کے لیے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہی کوئی راستہ دکھا، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی کوئی اسباب پیدا کر۔ تو پھر اللہ کی ذات کے جلوے دیکھیے گا کہ پھر وہ آپ کو کیسے ایک ہرے بھرے باغ میں لے جاتا ہے۔
اس تربوز کے وزن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پہ رکھا ہے، وہ ایک بیل کی شکل میں اس کو فیڈ کر رہا ہے، اس کے اندر وہ سارے غذائی لمحات آ جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا پھل جو ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس کے اندر جتنی نرمی ہوگی، جس کا جتنا زیادہ وزن ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ جھک جائے گا. تو اگر تو آپ جھک رہے ہیں تو اس کو کمزوری میں سمجھیے گا. رشتوں میں صلح رحمی کرنے والا اول آئے گا جنت والے راستے پہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ اگر تم صلح رحمی کرتے ہو، کسی کے لیے دل میں پیار رکھتے ہو، اور اگر تمہاری عزت میں کہیں پہ کوئی فرق آ جائے تمہاری اس عادت کی وجہ سے، تو قیامت والے دن وہ ساری کی ساری عزت مجھ سے لے لینا. تو یہ تو ایک سیدھا اور اوپن چیلنج ہے. تو شرط یہ ہے کہ اپنانا آپ نے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، محبتوں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ کے کمنٹس جو ہیں، آپ کی جو شمولیت ہوگی میرے ساتھ، وہ مجھے نت میں آئیڈیاز دے گی بات کرنے کے لیے. اور اگر آپ کی ذات شامل ہو جائے پھر تو سونے پہ سہاگا جائے. تو اپنی آراء سے مجھے ضرور نوازیے گا. آپ کی محبتوں کا طالب، آپ کا مطلوب آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.